اچھا عبداللہ، جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں وہ سب سے پہلے ڈفرینٹ مسئلے کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور پھر ہاؤ ڈز حضرت ابو بکر ڈیل ود آل آف دیز چیلنجز. اچھا، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا تو انہوں نے کیسے جو مدینہ کے ارد گرد کے ٹرائبس تھے ان کی طرف سے کیسے بغاوت فیس کی. وہ بغاوت تھی کہ کچھ نے جو تھا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب اس کا انٹینس اتنا زیادہ تھا کہ مدینہ کے علاوہ پورے عربیہ میں کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں تھی جہاں پر کوئی بغاوت نہ ہو رہی ہو. اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب چیزوں سے ایٹ دا سیم ٹائم ڈیل کیا، کیونکہ جو آپ کا فوکس تھا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی تھی جو آپ نے لے کر آگے چلنی تھی، کنٹینیو کرنا تھا اس کو. تو اس کے لیے بھی آپ نے کیسے اسٹریٹجیکلی ایک پلان تیار کیا کہ 4-5 جگہ پہ بیٹلز ہو رہے ہیں، اس میں ڈفرینٹ صحابہ کی لیڈرشپ میں وہاں پر فوجیں ہیں، اور جو مین بیٹل تھا بیٹل آف یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا پروفٹ تھا اس کو ڈیل کرنا تھا، اس کی فورس کو. اس کے لیے بھی کیسے آپ نے آہستہ آہستہ لشکر بھیجنا شروع کیے صحابہ کی لیڈرشپ میں تاکہ وہ اس پہ امپیکٹ کریٹ کریں. اور تب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جوائن کیا. تو اس کے بعد اب کیسے پورا بیٹل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو وکٹری حاصل ہوتی ہے. اچھا، ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں نا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عکاسی ملتی ہے کہ جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے نا وہی فیصلے ہمیں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمبرز کے اوپر فوکس نہیں کیا، یعنی وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے کبھی ان کے جذبے تھے وہ پست نہیں ہوئے تھے. تو وہی چیز ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف 12 قبائل ہیں لگ بھگ، ٹھیک ہے، جو اس ٹائم پہ بغاوت کر رہے ہیں، اور بغاوت بھی چھوٹی موٹی نہیں، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے. تو ایسے تھریٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن کیونکہ جذبہ ایمان ان کے پاس تھا اور دوسرا ان کے پاس اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ تھا، جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری تھریٹس کو جو ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر رول کے تحت ایلیمنیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریکلیم کرتے ہیں اپنی گلوری کو. اچھا، اسی کے برعکس اگر ہم آج دیکھیں تو آج ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو ہے نا ریٹیلیٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. تو اس کی مین وجہ جو ہے ایک تو جذبہ ایمان کی کمی ہے اور دوسرے نمبر پہ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے تھرو کیلیفیٹ سلیوشن، تو ہمیں ایک تو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے اور آبویسلی جذبہ ایمان جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے.